الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور عاد کی قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا، وثمود اور ثمود نے، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکۃ اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب یہی لوگ وہ لشکر ہیں، ان کل نہیں ہیں یہ سب، الا مگر، کذب الرسل انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق تو واقع ہو گیا، عقاب میرا عذاب، وما ينظر اور نہیں انتظار کر رہے، ہؤلاء یہ لوگ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ ایک چیخ کا، ما لہا نہیں ہوگا اس کے لیے، من فواق کوئی وقفہ، وقالوا اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، عجل لنا جلدی دے دے ہمیں، قطنا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض ان گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تکذیب کی تھی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان قوموں نے اپنے اپنے رسولوں سے وہی معاملہ کیا تھا جو آج اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اہل مکہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ہمارے رسول کی تکذیب کر کے ہم عذاب سے بچے رہیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ان سے پہلی جماعتوں اور قوموں کا ہوا تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی موجود ہے کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں ساحر اور دیوانہ کہہ کر طعن و ملامت کا نشانہ بنایا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور پورے صبر و تحمل سے اپنے مشن پر وہ ڈٹے رہے اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ نے بھی انہی لوگوں کی طرح صبر و تحمل سے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی قوم ہے قوم نوح۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا، شرک کے اندر وہ مبتلا ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اولاد آدم میدان محشر میں سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان سے عرض کرے گی، یا نوح
انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام آپ اہل ارض کی طرف، زمین کی طرف پہلے رسول ہیں۔ وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدا شکورا رکھا ہے کہ ایسا بندہ جو انتہائی شکر کرنے والا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے مابین 10 قرن تھے، اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن گنتی کے چند افراد ان کے ساتھ چل پڑے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اب وہ قلیل کتنے تھے؟ بعض نے ان کی تعداد 70، بعض نے 80 اور بعض نے 10 بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی 18 صورتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک پوری صورت موجود ہے جس کا نام ہی سورہ نوح ہے 29ویں سپارے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا ہے، وہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قوم اللہ رب العالمین نے ذکر کی، وعاد، قوم عاد۔ قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ اس قوم کا زمانہ 2200 قبل مسیح شمار کیا گیا ہے، اور بعض نے 3000 قبل مسیح ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی 13 صورتوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک مکمل صورت ہے جس کا نام سورہ ہود ہے 12ویں سپارے میں۔ اس قوم کا مرکزی مقام جو تھا احقاف تھا، اور احقاف کے نام سے ایک پوری صورت ہے سورۃ الاحقاف 26ویں سپارے کے اندر۔ اور یہ ان کا جو احقاف کا علاقہ ہے یہ حضرموت کے شمال میں واقع صحرائے سعودی عرب میں ہے، اور الربع الخالی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی، اور اپنی قوت اور طاقت کے اوپر ناز بھی کیا کرتی تھی۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے کون ہے جو قوت کے اندر زیادہ سخت ہو؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے مزید ان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی سورۃ الفجر کے اندر کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی مانند کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہوا کے عذاب کو بھیجا، 8 دن سخت ہوا کی صورت میں رہے، تو ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری قوم کا ذکر کیا ہے، وفرعون ذو الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ اس کا زمانہ قبل مسیح 1288 بتلایا جاتا ہے۔ فرعون کا تذکرہ قرآن مجید کی 27 صورتوں میں ہے، اور اس کی سرکشی کا عالم کیا تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون اور آل فرعون کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث کیا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرعون کے ساتھ ایک صفت ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ ذو الاوتاد۔ اوتاد یہ وتدن کی جمع ہے۔ اس کے اندر علماء نے مختلف توجیہ بیان کی ہے کہ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے۔ اختصار سے میں بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ کسی سے
ناراض ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا کر اس کو سزا دیا کرتا تھا، حشرات الارض اس کے اوپر چھوڑ دیا کرتا تھا، جیسا کہ جو کنگھی کرنے والی تھی فرعون کی بیٹی کو، اس کے ساتھ اس نے یہی معاملہ کیا۔ اور ایک اس کی توجیہ ذوالاوتاد کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی سلطنت اتنی مضبوط تھی کہ گویا زمین میں میخیں ٹھکی ہوئی ہوں۔ تیسری توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ جہاں بھی ٹھہرتا تھا ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی تھی۔ اور چوتھا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی عمارتیں زمین میں میخوں کی طرح ٹھکی ہوئی تھیں، جیسا کہ اہرام مصر ہزاروں سال سے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں کہ وفرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون جو ہے وہ میخوں والا تھا، کہ جب کسی سے ناراض ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، یا اس کی سلطنت اتنی مضبوط تھی، یا اس کی فوج اتنی زیادہ تھی، یا پھر اس کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں وہ زمین میں میخوں کی طرح ٹھکی ہوئی تھیں۔ اور قوم عاد کی طرح فرعون اور اس کے لشکر کے اندر بھی گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جن نہروں کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ تھا، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لاؤ لشکر سمیت پانی کے اندر ہی غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو دعوے کرتا تھا وہ دعوے اس کے سارے جھوٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی قوم کا ذکر کیا ہے، وَثَمُود، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان کا زمانہ 1800 قبل مسیح بتلایا جاتا ہے۔ یہ قوم مقام حجر میں رہتی تھی، اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے جس کا نام سورۃ الحجر ہے، 14ویں سپارے میں۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے کے اندر مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قوم سمود کے مطالبے پر معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود ایک بدبخت نے اس کی کونچیں کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن مجید کی 13 صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وقوم لوط، حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہی کی تربیت میں وہ پرہان چڑھے اور شرق اردن کے علاقہ صدوم اور عامورہ کی طرف یہ مبعوث کیے گئے۔ ان کی قوم خباثت اور بے حیائی میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی۔ اغلام بازی جیسے خبیث عمل کے یہ موجد تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ زمین کا تختہ ہی ان پر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے ان پر پتھروں سے بارش برسا دی گئی۔ قرآن مجید کی 10 صورتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، چھٹی جو قوم یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی وہ ایکا۔ ایکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھنے جنگل اور درختوں کے جھنڈ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ تجارت ان کا پیشہ تھا، اور ماپ تول کے اندر یہ قوم کمی بیشی کیا کرتی تھی، اور بڑے ہوشیار تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی 11 صورتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 6 قوموں کا تذکرہ کر کے کیا فرمایا؟ اولئک الاحزاب،
یہ وہ لشکر ہیں، یعنی پہلی امتوں کے یہ وہ لشکر ہیں جنہوں نے ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اہل مکہ اسی طرح کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک حقیر سا لشکر ہے جو اپنے انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ اور اولئک الاحزاب کے الفاظ میں ان کی قوت، ان کی کثرت، اس میں مبالغے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلان هو الرجل، کہ فلاں آدمی، فلاں ہی آدمی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اکیلا ایک لشکر کی مانند ہے، بڑی شان و شوکت والا، قوت اور غلبے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الاحزاب، یہ لشکر شان و شوکت کا اور قوت اور غلبے کے باوجود ہمارے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، تو اہل مکہ کیسے ٹھہر سکیں گے؟ یہ تو حقیر سا لشکر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها، ٹھیک ہے۔ سب کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، کہ یہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیا ہوا؟ میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ پہلے جملے کی تاکید ہے جس کا بیان پہلے آپ نے پڑھ لیا، کذبت قبلہم قوم نوح سے واصحاب الایکہ تک، ٹھیک ہے۔ اب حصر کے انداز میں اسی کا جرم ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ الرسل کی تکذیب اس لیے یہاں پر ذکر کی گئی، حالانکہ ہر قوم کی طرف ایک نبی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، جیسا کہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین۔ اب ان سب نے جھٹلایا کس کو تھا؟ ایک رسول کو، لیکن ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہوں نے بلایا تھا، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف انہوں نے ان کو بلایا تھا، قیامت پر یقین کی طرف انہوں نے ان کو دعوت دی تھی۔ گویا کہ اگر ایک رسول کا انکار کیا تو سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت میں جو لفظ کل ہے اس کی مناسبت سے رسول جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ کہ ہر لشکر نے اپنے رسول کو جھٹلایا، جس میں اشارہ ہے کہ یہ سب قومیں اپنے اپنے رسول کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاک ہو گئیں۔ تو اے اہل مکہ، تم بھی اس جرم کے مرتکب ہو، ہمارے رسول کو تم بھی جھٹلا رہے ہو، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا۔ فحق عقاب، تو میرا عذاب کیا ہو گیا؟ ان کے اوپر واقع ہو گیا۔ اب عقاب اور عقوبت یہ عذاب کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ العقب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پاؤں کا پچھلا حصہ۔ عذاب کو عقاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ارتکاب جرم کے پیچھے ہوتا ہے، یہ ارتکاب جرم کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اس انداز سے بھی ذکر کی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ،
کہ یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے کہ جس کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو قیامت سے ڈراتے تھے اور انہیں ان کے برے انجام سے خبردار کرتے تھے، لیکن وہ استہزان کیا کہتے تھے؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو بتاؤ۔ اور ان کے اسی مطالبے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہاں صیحة واحدة سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا نفخہ، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، وہ ایک چیخ ہوگی تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ انتظار نہیں کر رہے لیکن ایک چیخ کا جو انہیں پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما لها من فواق، اب جب وہ عذاب آئے گا وہ چیخ آئے گی، یہاں پر صیحۃ واحدۃ سے مراد جو دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور اس سے جو آواز پیدا ہوگی، کیونکہ پہلے نفخے کے وقت زندہ موجود رہنے کا انتظار تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو ما لها من فواق، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اب یہ فواق اس کے اندر دو قراءت ہیں، ایک ہے فا کے اوپر فتحہ اور دوسرا فا کے اوپر ضمہ، یعنی فواق اور فواق۔ بعض کے نزدیک یہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن ابو عبیدہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ما لها من افاقۃ ولا راحہ، کہ نہ اس میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کو آرام نصیب ہوگا۔ یعنی یہ افاقت المریض سے ماخوذ ہے کہ جب مریض بیماری سے صحت مند ہوتا ہے اور اگر پیش کے ساتھ ہو تو یہ فواق الناقہ سے ہے، یعنی وہ وقفہ جو دو دفعہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے درمیان ہوتا ہے۔ دوہنے والا ایک مرتبہ دودھ دوہتا ہے پھر بچے کو پینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بچے کے پینے سے اونٹنی کے تھنوں میں دوبارہ دودھ اتر آتا ہے، پھر دوہنے والا دوبارہ دودھ دوہ لیتا ہے، اس درمیانی وقفے کو فواق کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دودھ دوہتے ہوئے ہاتھ کے دبانے اور کھولنے کا وقفہ یہ مراد ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ فواق اور فواق دونوں طرح پڑھنا کیا ہے درست ہے، اور متقدمین اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور احادیث مبارکہ کے اندر فواق کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اونٹنی کے دودھ دوہنے کے وقفے کے برابر قتال کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والی جو روایات ہیں اس کے لیے فواق کے لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے، اور بعض نے فواق کے معنی کیے لوٹنے اور دوبارہ پلٹنے کے، یعنی ایک ہی چیخ ان کی بربادی کے لیے کافی ہوگی، دوسری چیخ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ مالہا من فواق، کہ کوئی وقفہ نہیں ہوگا جب عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، وہ ایک چیخ ہی ان کا کام تمام کر دے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے تمرد، ان کی سرکشی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ قیامت سے ڈرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں صبح شام کہ جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہو
وہ اس کا جو حصہ ہے ہمارا، وقالو ربنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہمارا معاملہ یوم حساب تک مؤخر نہ کر، بلکہ ہمارے حصے کا عذاب ابھی اسی دنیا کے اندر ہم پر نازل کر دے، جو شامت آنی ہے ابھی آ جائے، تاخیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر جو قطنا ہے، اس لفظ کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قطنا اس کا معنی کیا ہے؟ قط یقط قطن، قلم وغیرہ کا سرا کاٹنا۔ قط حصے کو کہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اس کا حصہ کاٹ کر دیا جاتا ہے۔ انعام کے لیے کاغذ کا جو ٹکڑا لکھ کر دیا جاتا ہے اسے بھی عربی زبان میں قطن کہتے ہیں۔ اور پھر مراد کیا ہوگی؟ عذاب میں سے ان کا حصہ کون سا ہے؟ بعض نے اعمال نامہ مراد لیا ہے، یعنی کفار قیامت کو ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جرأت کی اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارا جو حصہ یوم حساب میں ہے اس سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر ہمیں دے دے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ الانفال کے اندر بھی کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور یہ مطالبہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈرتے، بات مان لیتے، لیکن ان کی ہٹ ڈرمی سرکشی کو دیکھیں کہ وہ اس حد تک چلے گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، ہمارا جو حصہ ہے عذاب کا، وہ عذاب کا حصہ ہمیں حساب سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر دے دے۔ اب عذاب آخر کیوں نہیں آ رہا؟ اس حد تک وہ چلے گئے، اور وہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تک اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کیا وہ وقت نہیں آئے گا تو ان کے اوپر عذاب آنے والا نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ وقت آئے گا فوراً اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس دنیا کے اندر عذاب رکھا ہوا ہے تو ان کو مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وہ عذاب ان کے اوپر اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہیں اللہ رب العالمین پوری قوم کو اس طرح تباہ نہیں کریں گے۔ جس طرح پچھلی قومیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، اس طرح یہ قوم تباہ ہونے والی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا دنیا کے اندر، وہ جنگوں کی صورت کے اندر، پیچھے میں نے آپ کے سامنے پچھلے جو اسباق تھے اس کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اور اسی طرح القط، اس کا معنی نصیب، قسمت اور حساب و کتاب، اس کے رجسٹر کو بھی القط کہتے ہیں، یعنی جو حکم یا فیصلہ لکھا گیا ہو اور جس میں لکھا گیا ہو دونوں کو القط کہتے ہیں۔ اور کبھی صرف فیصلے کو القط کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کلام کو کتاب کہہ دیتے ہیں اگرچہ وہ لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر یہ مراد لیا ہے کہ خیر و شر کا جو وعدہ آخرت میں ہے اسے دنیا میں پانے کا انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو وہ یہاں پر ان کو مل جائے گا، نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن ان کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کو تھما دینا ہے، اور پھر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس تفسیر کے مطابق ایک یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قطنا کہ ہمارا جو نامہ اعمال قیامت والے دن اللہ تو نے ہمیں دینا ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہی دے کر ہمیں ہمارا کام تمام کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے کہ پچھلی قومیں طاقت اور قوت کے باوجود وہ بچ نہیں سکیں،
تو یاد رکھو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے، آپ پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے، تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔